ہے۔ دو ذکر ہیں، یاد کرو۔ ایک ہے اللہ اللہ، یعنی ذکر کی تسبیحات ہیں، آپ کو بزرگ سمجھاتے ہیں یا لا الہ الا اللہ کریں یا الا اللہ کریں یا اللہ اللہ کریں۔ ہمارا جو نقش بندی ذکر ہے وہ ذکر خفی ہے، صرف اللہ کا تصور دل میں لے کے ایک مرتبہ جس نے کہہ دیا اللہ، امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا 70 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ تو فرمایا اتنی ثواب ہے اللہ کا نام لینے سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے؟ جب آپ کلمہ طیبہ کا پورا ورد کرتے ہیں، جس کو ہم تحلیل لسانی بھی کہتے ہیں، ہمارا ایک سبق ہے، نفی اس بات بھی کہتے ہیں، اس کے اندر آتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آگے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو یہ وہ کلمہ ہے کہ ہر حور کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، ہر فرشتے کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، رب کے عرش کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک تو ذکر یہ ہے، دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود پڑھنا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے وہ لوگ ہوں گے جن نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا ہوگا، اور میرے جھنڈے کے نیچے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ لہذا اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ ملے گا کیا؟ ہم ذکر جو کریں طریقہ کیا ہے اور ذکر سے ہمیں ملے گا کیا، یہ میں نے نہیں بتایا، نہ میرے باپ دادا نے، بلکہ یہ بھی قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ہمیں ذکر کا طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل کے اندر، فی نفسک تضرعا وخیفہ، عاجزی، اور ان کے ساری کے ساتھ مرد پکارے گا اس کو جواب دے گا، خاتون پکارے گی اس کو جواب دے گا، اطمینان والا پکارے گا اس کو جواب ملتا ہے، پریشان بے چین پکارے گا اس کو جواب ملتا ہے، مسلمان پکارے گا اس کو جواب ملتا ہے، حتیٰ کہ کوئی کافر بھی اگر رب کی طرف متوجہ ہو جائے تو رب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ رب صرف میرا نہیں ہے، رب صرف تیرا نہیں ہے، رب تو کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، وہ کافروں کا بھی رب ہے۔ فرمایا جیسے میں مسلمان کا رب ہوں، جیسے میں کافر کا رب ہوں، میرا محبوب تو مسلمان کے لیے بھی رحمت ہے اور تو تمام دنیا کے کفار کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، جیسے میں رب العالمین ہوں تو آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر ایک کافر تھا، بکریاں چرا رہا تھا، اچانک بھیڑیا آیا، جب بھیڑیا آیا اس کے پاس بت تھے، اس نے بتوں کو نکالا اور کہنے لگا مجھے اس بھیڑیے سے بچاؤ۔ وہ بت تھے ساکت، جامد اور کچھ حرکت کرنے والے نہیں تھے، کیسے اس کی مدد کرتے؟ تو جب اس نے پکارتے پکارتے تھک گیا، مایوسی ہوئی تو اس کو زمین پہ پھینک دیا اور آسمان کی طرف اس نے گردن کو اٹھایا اور دیکھنے لگا آسمان کی طرف، پہچان نہیں تھی، تعارف نہیں تھا، اور کہنے لگا اے وہ ذات جو ان بادلوں سے اوپر رہتی ہے، جس کو میں جانتا نہیں ہوں، جس کو میں پہچانتا نہیں ہوں، اگر تو مجھے اس بھیڑیے سے بچا لے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی تیری نوکری کروں گا اور تیرے اشاروں پہ چلوں گا، اور اگر تیری بکریاں ہوں گی تو وہ بھی میں چرایا کروں گا۔ تعارف تو نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو رب نے فرشتے کو بھیجا، بھیڑیے کو مار دیا، خود بھی بچ گیا، ریوڑ بھی بچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اے میرا موسیٰ کلیم اللہ، جلدی جاؤ، میرا ایک بندہ جنگل ویرانے میں مجھے پکارتا ہے، وہ مجھے جانتا پہچانتا نہیں ہے، جلدی جاؤ اس کو میرا تعارف کرا کے آؤ کہ میں کون ہوں۔ تو کلیم اللہ وہاں جا کے پہنچے اور اللہ کا تعارف کروا کے آئے۔ تو میرے دوستو، انسان جیسا بھی ہو پکارے اللہ کو اور کسی غیر کو نہ پکارے، رب اس کو جواب ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے، علماء سے بھی سنا ہے کہ نیشا پور کے اندر ایک بتوں کا پجاری کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، 40 سال گزر گئے، صنم صنم کہتے ہوئے
کچھ بھی نہیں ملا اس صنم سے، کیونکہ وہ تو بت تھا، وہ تو جھوٹا تھا، وہ تو گنگا بھی تھا، بہرا بھی تھا، معذور بھی تھا، تو وہ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا۔ لہذا ایک دن رات کی تاریکی میں، نیند میں اور بے خوابی میں اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد، کیونکہ ملتا جلتا لفظ تھا، صنم کی بجائے صمد نکل گیا۔ تو رب ذوالجلال نے آسمانوں سے، عرش معلیٰ سے اس سوئے بندے کو جواب دیا۔ جاگنے والے رب نے، لا سنۃ ولا نوم رب نے اس کو جواب دے دیا، کیا؟ لبیک یا عابدی، لبیک یا عابدی، تو نے مجھے پکارا ہے میرا بندہ، میں تیرا رب حاضر ہوں۔ تو فرشتے کہنے لگے، یا باری تعالیٰ اس کافر کو آپ نے جواب دے دیا، اس نے شعور میں بھی نہیں پکارا، یقین سے اور ایمان سے بھی نہیں پکارا، آپ نے جواب کیوں دیا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو اس بت میں پھر میرے میں فرق کیا رہتا، لہذا مجھے تو جواب دینا ہی تھا۔ تو اللہ کا بندہ ہے، تو نے اللہ کو مان چکا ہے، تو عورت ہے یا مرد ہے، تمہارا تو ایمان ہی اللہ کے اوپر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہماری بہن پکارے، ہماری ماں بیٹی پکارے، جوان بوڑھی عورت پکارے، بیمار صحت مند پکارے، اگر میرا یہ بزرگ بھائی جوان پکارے، یہ بھی پکارے، میرا اللہ جواب کیسے نہیں دیتا؟ البتہ تیری تڑپ میں کمی ہے، تیری یقین میں کمی ہے، تیرے ایمان میں کمی ہے، وگرنہ رب آج بھی وہی رب ہے، آج بھی سمیع رب موجود ہے، طاقتور رب موجود ہے، بصیر رب موجود ہے۔ پکارنا تیرا کام ہے، جواب دینا میرے مولا کا کام ہے۔ فرمایا ایک دفعہ تو پکارو، میں رب تجھے 70 مرتبہ جواب نہ دوں تو؟ فرمایا تو کہتا ہے اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں عرش معلیٰ سے جواب دیتا ہوں، لبیک یا عبدی، میرے جیسا گناہگار بھی اس پروردگار عالم کو پکار لے تو میرا اللہ مجھے بھی جواب دے دیتے ہیں، آپ کو کیسے جواب نہیں دیں گے؟ لہذا یہ نہ سمجھو میں بڑا گناہگار ہوں، مجھے اللہ پتہ نہیں جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ تو ایمان کی کمی ہو گئی کہ قرآن مجید میں رب نے بتا دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرا بندہ جب بھی تو مجھے یاد کرتا ہے میں اسی وقت تجھے یاد کرتا ہوں، تو زمین پہ یاد کرتا ہے، میں عرش معلیٰ پہ یاد کرتا ہوں، تو بندوں میں یاد کرتا ہے، میں فرشتوں میں جواب دیتا ہوں، تو ایک دفعہ پکارتا ہے، میں تیرا رب 70 مرتبہ جواب دیتا ہوں، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب رب مانگنے کا موقع عطا فرما دے کہ میرا بندہ مانگ، کیا مانگتا ہے، یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ان کے پاس مہمان آیا، غربت تھی، کوئی چیز کھانے کو نہیں تھی، کبھی باہر جائیں کبھی اندر آئیں، تو ساتھ کے ہمسایہ بھاگتا ہوا آئے۔ اللہ والے درویشوں کی یہی ہوتی ہے کیفیت ہمیشہ۔ تو فرمایا وہ قریب آیا، حضرت کیا پریشانی ہے؟ فرمایا مہمان آیا ہے، ایسے کیسے بھیجوں، کھانے کو نہیں، مجھے اجازت دیں گے میں تواضع کر دوں؟ اس نے اچھا کھانا بنوا کے دسترخوان لگا کے ان کو کھانا کھلایا اور عزت ان کی بچ گئی، تاکہ مہمان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ شیخ کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ جب وہ چلا گیا تو وہ شیخ اس ہمسائے کے دروازے پہ گئے اور عطا کا دروازہ دل کا کھول دیا، فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا یہ اختیار ہے کہ میں کیا مانگوں؟ انہوں نے کہا ہاں یہی اختیار ہے، مانگو جو مانگنا ہے۔ انہوں نے کہا پھر مجھے اپنے جیسا بنا دے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ فرمایا یوں نہ مانگو، اور کوئی چیز مانگو۔ انہوں نے کہا نہیں، بس آپ نے وعدہ کیا ہے، بس میں نے مانگ لیا، مجھے اپنے جیسا 3 دفعہ۔ انہوں نے کہا اچھا اندر چلو۔ اندر جا کے تخلیے میں بیٹھ کے ایسی توجہ ڈال دی اس کے اوپر، جب باہر نکلے تو دنیا نے دیکھا کہ 2 باقی باللہ نکلے، اس کی شکل بھی حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی تھی، لیکن فرق یہ تھا یہ استقامت کے ساتھ نکلے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے نکلے، دروازے تک مشکل گئے کہ ان کی روحی پرواز کر گئی۔ لہذا اللہ نعمتیں طریقے سے عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ مانگنے کا موقع دیتے تو پھر ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ پیسہ تو بن مانگے دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، اولاد بن مانگے دیتا ہے، جانور کو بھی دیتا ہے، ہر نعمت رب ذوالجلال نے بن مانگے بھی دے رکھی ہے، البتہ مانگے تو وہ برکت والا، عافیت والا، بغیر حساب والا رزق دیتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب رب ذوالجلال سے مانگنا ہو تو رب کی شان کے مطابق سوال کرنا ہے،
ایسا نہیں کرنا کہ یا اللہ مجھے ایک دکان چاہیے، مجھے 2 فیکٹریاں لگانی ہیں، اللہ میرے بچہ مانگو ضرور۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں اللہ سے بادشاہی بھی مانگ لیا کرو، اللہ مجھے بھی بادشاہی عطا فرما، اگر وہ پھر فقیری میں رکھے تو اس پہ بھی راضی ہو جاؤ۔ الحمدللہ اللہ نے اسی میں رکھا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ لہٰذا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ صوفیاء تو اپنا طریقہ بتائیں گے کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے، فرمایا جب اللہ سے مانگو تو اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ وہ شان کیا ہے؟ ہمیں رب سے رب کو مانگنا ہے۔ اللہ بس تو ہمارا بن جا، جس کا رب بن گیا پھر اسی کا سب بن گیا۔